آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے حامد خان صاحب ان کے بڑے اچھے اور تجربہ کار وکیل ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ میڈیا نے بڑائی اچھال دیا ہے، وہ جج کوئی نہ کوئی جملہ تو بولتے رہتے ہیں، جو جملہ ان کے حق میں بول دیا جج نے وہ میڈیا دبا دیتا ہے، خبر ہی اس میں ہوتی ہے۔ جو وکیل کے خلاف جملہ بولے جج تو اس کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور ججز کو بھی بنیادی طور پہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ حامد خان پہ تو بارِ ثبوت نہیں ہے، بارِ ثبوت تو شریف خاندان پہ ہے، جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ 7-8 ارب روپے کی جائیداد اور فلیٹس ان کے نام ہیں لندن میں۔ اب ایک دفعہ انہوں نے تسلیم کر لیا تو قانون شہادت یہ کہتا ہے، ایویڈنس ایکٹ یہ کہتا ہے، اور دنیا میں یہ یکساں قانون ہے کرپشن کے کیسز میں۔ ایک دفعہ آپ املاک جائیداد کو تسلیم کر لیں کہ میری ہے تو پھر آپ پر ہی بارِ ثبوت ہے کہ آپ ثابت کریں کہ جائز ذرائع سے، جائز آمدن سے، ٹیکس ادا کیے ہوئے وسائل سے اور جائز ذریعے سے، ذریعہ بھی جائز ہونا چاہیے، جس ذریعے سے یہ پیسہ لندن پہنچا، وہ پینما کے ذریعے آیا، وہ برٹش ورجن آئلینڈز کے ذریعے آیا، وہ پاکستان سے گیا، وہ قطر سے گیا، سعودی عرب سے گیا، جہاں سے بھی گیا، یہ بارِ ثبوت آپ پہ ہے۔ اور بارِ ثبوت میں عالم یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آپ کے سامنے قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر یہ داستان ہے، ہماری مکمل داستان آپ کو پیش کر دی ہے، اور یہ دستاویزات سارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ہاؤس میں، مکمل یہ ہے وہ داستان، ان کے الفاظ تھے۔ اس میں قطری شہزادے کا کہیں نام آیا؟ یہ قطری شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے یہ نئی باتیں بناتے جا رہے ہیں، فیبریکیٹ کیے جا رہے ہیں ڈاکومنٹس کو، اور قطری شہزادے کا بھی خط جو آیا ہے وہ ردی کا ٹکڑا ہے۔ جب تک قطری شہزادہ خود آ کے عدالت میں کھڑا ہو کے حلف نہ لے کہ جو کچھ کہوں گا ایمان سے سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر اس کی جرح ہو، اس پہ سوال ہوں، 30 سوال تو میں یہاں ہی یوں ہی کر سکتا ہوں، اس کو 300-400 سوال ہوں گے۔ لاہور میں اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جہانگیر بدر کی تعزیت کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور مل بیچ کے اور فلیٹ لیے، اور کہتا ہے کہ جو وہ بیچ کے جدہ کی مل لی۔ قطری شہزادہ کہتا ہے سٹیل مل تو لگائی نہیں میاں شریف نے، میاں شریف نے قطری شہزادے کے مطابق صرف یہ ریئل اسٹیٹ کی بزنس میں پیسہ دیا۔ ریئل اسٹیٹ کی بزنس اور ہے، سٹیل مل اور ہے، اور وہاں بھی نام اب میاں محمد شریف کا نہیں آ رہا، وہاں طارق شفیع کا آ رہا ہے۔ تو ان کے بیانات میں، اور میں بہت سارے بتا سکتا ہوں، وقت کم ہے۔ اس کیس کا انجام جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے، جو میں ہوگا کیا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، پر جو ہونا چاہیے کہ جو پیمانہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے لیے بروئے کار لائے تھے سپریم کورٹ، جس میں بارِ ثبوت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پہ تھا، اس کو شو کاز نوٹس ہوا تھا، بارِ ثبوت اس پہ تھا۔ وہی پیمانہ اگر نواز شریف پہ لگے گا، اگر وہی لگے گا، یعنی نواز شریف کو طلب کیا جائے گا
یعنی حسین نواز کو طلب کیا جائے گا، حسن نواز کو طلب کیا جائے گا. جو بھی کاغذات جن پہ پی ٹی آئی ریلائی کرتی ہے، حامد خان ریلائی کرتا ہے، جس میں محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کا بھی اپنا ایک بیان ہے، اور یہ سارے پیش ہوں گے. یوسف رضا گیلانی بھی پیش ہوا تھا، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف بھی وزیر اعظم پیش ہوا تھا. ہمارے وزرائے اعظم کو تو طلب کیا جاتا ہے اور وہ پیش ہوتے ہیں. نواز شریف کو 1998 میں طلب کیا گیا تھا، یہ پیش ہوا تھا. دوسرے دن اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروا دیا تھا. چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ حملہ ہوا. چیف جسٹس اور 4 ججز کو کرسیاں الٹا کے پیچھے 600 بندہ اس طرح داخل ہوا ادھر، اور وہ ان کو بھاگنا پڑا. تو اگر تو ڈیو پروسیس اپلائی کی جاتی ہے تو میں رائے تو فیصلہ تو ججوں نے کرنا ہے، پر میرے خیال میں، میری رائے میں، نواز شریف کے پاس کوئی رائے فرار نہیں ہے. 8 ارب روپوں کی پراپرٹی وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. وہ درختوں پہ تو پتوں کی طرح تو پیسے نہیں اگتے رہے ان کے. اعتزاز احسن جہانگیر بدر کے گھر تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ماشاء اللہ کے دور میں جہانگیر بدر کا کردار ناقابل فراموش ہے. مشرف نے 1999 میں اس نے زیرو کر دیا تھا، اور خود حسین نواز شریف اپنے بیان میں کہتا ہے کہ ہم بغیر کسی پیسے کے، بغیر کچھ لیے آئے تھے. اور اس سے پوچھا کہ قطری کسی حکومتی بندے نے، نہیں قطر والے کسی نے نہیں کوئی مدد کی. جاوید چودھری کے پروگرام میں اس نے کہا. اب وہ قطری بھی پیدا ہو گیا، طارق شفیع بھی پیدا ہو گیا ہے. جج صاحب یہ بتائیے گا کہ جب پاناما لیکس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس طرح اپنا کیس پٹ نہیں کر سکی سپریم کورٹ میں جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ پیپلز پارٹی بھی کوئی ارادہ رکھتی ہے سپریم کورٹ جانے کا؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو کے 4 مطالبات ہیں، اگر وہ حکومت تسلیم نہیں کرتی تو 27 دسمبر کو یو ٹرن ہوگا یا تحریک چلے گی؟ یو ٹرن نہیں ہوگا، تحریک چلے گی، انشاءاللہ چلے گی. اس کا آغاز ہوگا. چیئرمین بلاول کے 4 پوائنٹس بڑے سادہ سمپل پوائنٹس ہیں، کوئی ان میں دشواری ان کو نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا اور اس کیس کا، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بل ہم نے پیش کیا ہے اس کی بنیاد پہ انکوائری ہو، اس کی بنیاد پہ انکوائری ہو، سب کی ہو، یکساں ہو. بہرحال اگر سپریم کورٹ اس کی بنیاد پہ نہیں کرتی تو سپریم کورٹ کم از کم اس بنیاد پہ تو کرے جس بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف روز پیشی ہوتی تھی، روزانہ کی بنیاد پہ وہ پیش کیا ہو رہا تھا عدالت میں. تو وہ تو ہو، ہم مساوی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا نہیں بتایا آپ نے. آئین آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آئین آرمی چیف کی تقرری کے متعلق کچھ نہیں کہتا. یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہے، اور پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو